اس وقت جو صورت حال چل رہی ہے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ اتنے لوگ بے گھر ہوئے ہوں، یہ بھی کبھی نہیں سنا گیا اور دیکھا گیا کہ مساجد میں بارش کے لیے دعائیں تو کی جاتی تھیں، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مولوی صاحب، امام صاحب، قاری صاحب اب دعا کریں کہ بارش تھم جائے، رک جائے۔ کسی کا دوستو کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہماری نافرمانیاں عروج کو بلکہ کراس کر چکی ہیں، ہم اتنے گندے ہو گئے ہیں، اتنے بیکار ہو گئے ہیں، اتنے سیاہ کار ہو چکے ہیں کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں، غلط کو غلط سمجھتے ہی نہیں، سیاہی کو سیاہی سمجھتے ہی نہیں، بلکہ حالت یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتے ہوئے فخر کرتا ہے کہ میں نے شراب پی رکھی ہے، ماں بہن بیٹی کی کسی کی عزت لوٹ کر چوراہوں میں دوستوں کو عیاں بتانے لگتا ہے کہ میرا فلاں سے۔ یاد رکھنا دوستو، جب یہ حالات بنتے ہیں ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، جب بندہ اس لمٹ اور اس حد کو کراس کرتا ہے تو پھر ایسے عذاب الہی آتی ہیں، دکھ اور درد سے کہنا پڑتا ہے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ہم نے پھر بھی 2 نفل صلاۃ و توبہ کے نہیں پڑھے، حالات سامنے ہیں پھر بھی رب کا خوف دل میں نہیں آیا، وہ بھگت رہے ہیں، ہم تو ٹھیک مزے سے بیٹھے ہیں۔ چاہیے تو دوستو یہ تھا جب یہ حالات اور یہ سچویشن اور یہ صورتحال میرے اور آپ کے سامنے آئی تو ہم اپنے موبائلوں کو بند کر کے، اپنی ٹی ویوں کو بند کر کے، اپنے کیبل کے کنیکشن کو ختم کر کے مساجد کا رخ کرتے اور اللہ کے حضور روتے گڑ گڑاتے۔ یہ مت سمجھنا کہ آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ قرآن نے نہیں کہا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، آپ جاؤ اطراف میں دیکھو، غور کرو، وہی واقعات اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کیے اور لوگوں کو کہا اس طرف بھی رخ کرو، ادھر بھی دیکھو، وہاں جا کے دیکھو۔ یہی بھی ایک لوگ تھے جو حد انسانیت سے جنہوں نے کراس کر لیا تھا، اللہ کا جب عذاب آیا تو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ وقت ہے روٹھے رب کو منانے کا، اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا، اللہ کے حضور توبہ کے نوافل ادا کرنے کا، اللہ کے حضور توبہ کرنے کا، اللہ کے حضور رجوع کرنے کا۔ یہ وقت ہے اللہ کو منانے کا، اور یہ یاد رکھنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ اتنا بڑا دور ہے، وہ مانے گا نہیں۔ قرآن نے اعلان کیا، میرے پاک پیغمبر کی بچھڑی اور سہنی پیاری زبان نے بھی اعلان کیا کہ رب محمد امت محمدیہ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے انتظار میں ہے۔ آؤ میری دربار میں آؤ مجھ سے مانگو، آؤ میرے حضور سربا سجود ہوو، آؤ اپنے آنکھوں سے اشک بہاؤ، تیرا یہ اشک اور یہ تیرا آنسو زمین پہ نہیں گرے گا، رحمت کے دریا پہلے برسا دوں گا۔ تو دوستو آج کا موضوع ہے توبہ۔ کیا ہے؟ توبہ۔ اللہ کے حضور توبہ کرے، اللہ کو منائے کہ اللہ کا عذاب ٹل جائے۔ یہ بے موسمی بارشیں، یہ اتنا سارا سیلاب، یہ اتنی سارے حالات جو آج ہمارے ملک کے بن چکے ہیں،
میں نے ابتدائی جملے میں کہا لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے، اب اس کو راضی کرنے کا ایک واحد طریقہ ہے کہ اس انسان مسلمان کلمہ گو آدمی اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کے گھر میں جمع ہو اور اللہ کے حضور 2 رکعت توبہ کے نوافل ادا کرنا شروع کرے۔ ہمیں تو 8ویں دن رب یاد آتا ہے کہ مسجد میں آ کے جمعہ پڑھتے ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ ہمیں 8ویں دن رب یاد آتا ہے کہ آج جمعہ ہے جی، وہ بھی اسی وقت آئیں گے جب خطبے کا وقت ہوگا۔ چڈو جی مولویاں دے تقریراں نے کی سننا، بس نماز پڑھو، میں سرائکیے جا کر گیڑ کڈھو تو واپس آ ونجو۔ ہمارے تو جمعہ گیڑ والا ہے، ہماری تو یہ ساری زندگی بس اس طرح ہے جیسے آتے ہیں، رب پہ احسان کر دیا اور 2 رکعت جمعہ پڑھ کے چلے گئے، اور پھر وہی یہاں سے جمعہ پڑھا وہاں لگا دیا، وہی LCD اور وہی ٹی وی اور وہی فلم، وہی گانے۔ سبحان اللہ، جب یہ حالت ہوگی تو پھر اسی طرح کی بارشیں اور اسی طرح کے حالات ہوں گے۔ من حیث القوم دیکھیں اپنے اندر، بلکہ جتنے ہم بیٹھے ہیں میں سمیت مسجد میں، دیکھیں کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنی توبہ کی ہم نے۔ ہاں یہ خبیث چیز جب سے آئی ہے دیکھتے جا رہے ہیں، ہاں جی وہ بھی آ گیا، فلانا بھی آ گیا، کلپس بھی آ گئے، ہر چیز۔ کبھی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ نہیں، آج سے ارادہ کریں، وعدہ کر کے جائیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اپنے پاؤں کی حفاظت کریں گے۔ خدا کی قسم جب یہ صورتحال ہوئی، یہ حالات بنے، تو انشاءاللہ پھر ایسی عذاب نہیں، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی۔ گھر کا ماحول ذکر اللہ سے ہو تو بیٹے ولی اللہ بنتے ہیں، بیٹے سارے بولے بیٹے ولی اللہ بنتے ہیں، بیٹے فرما بردار بنتے ہیں۔ ایسے نہیں کہا گیا کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، جب ماں بچے کو دودھ پلاتے ہوئے الا اللہ کا ذکر کرے گی تو انشاءاللہ بیٹا بھی نیک بنے گا۔ ایسے یا نہیں؟ جب ماں نے اپنے بیٹوں کو الا اللہ کا اور ذکر اللہ کر کے دودھ پلایا تھا، خدا کی قسم تو بیٹے بھی بایزید بستامی جیسے پیدا ہوئے تھے، بیٹے بھی پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جیسے پیدا ہوئے تھے، بیٹے بھی بہاء الدین زکریا رحمہ اللہ جیسے پیدا ہوئے تھے، بیٹے بھی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ جیسے پیدا ہوئے تھے، بیٹے بھی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان جیسے پیدا ہوئے تھے، بیٹے بھی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے پیدا ہوئے تھے۔